بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا نام جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو عام طور پہ ہمارا ذہن ایک خاص واقعے کی طرف جاتا ہے جس کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غمناک واقعہ پیش آیا۔ تو عام طور پہ محرم کو اس واقعے سے جوڑا جاتا ہے اور اس واقعے سے جوڑ کر یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں، احادیث کے حوالے سے بات کریں تو محرم الحرام یعنی ماہ محرم کی اہمیت، اس کا تقدس اور اس کی عظمت بہت پہلے سے ہے۔ یہ واقعہ یقیناً تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، اہم ترین سانحہ ہے، لیکن یہ بہت بعد کی تاریخ ہے۔ محرم کی عظمت بہت پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں مہینوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں ایک محرم بھی ہے۔ تو محرم کی اہمیت اور محرم کی فضیلت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، زمانے جاہلیت میں عرب بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، جنگ کرنے سے رک جاتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ اور اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان 4 مہینوں کی اہمیت تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محرم کی اہمیت واقعہ کربلا سے نہیں ہے، بلکہ محرم کی اہمیت ثابت ہے بہت پہلے سے، اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اس کا تعلق واقعہ کربلا سے ہے اور بس، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی عظمت، اس کا تقدس بہت پہلے سے ہے۔ اس کی تقدس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو اشہر حرم، جو حرمت والے مہینے ہیں 4، ان میں ایک ہے۔ اور حرمت کا مطلب ہے کہ اس میں جنگ و جدال نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک بحث ہے کہ کیا آج بھی اس کی حرمت باقی ہے، اس اعتبار سے کہ جنگ کرنا منع ہے یا حرمت باقی نہیں ہے۔ دیگر آیات میں اس کی وضاحت آ گئی، جس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اب یہ حرمت منسوخ ہے، اگر جنگ کی ضرورت پڑے گی تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک علمی موضوع ہے، لیکن اس سے قطع نظر اس کی حرمت اور تقدس ثابت ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 12 مہینوں میں جو سب سے اہم مہینہ ہے رمضان المبارک کا، تو رمضان المبارک کے بعد روزے کی اہمیت سب سے زیادہ جس مہینے میں ہے وہ یہی مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے کی اہمیت ہے تو وہ مہینہ محرم ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ محرم کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہے، لیکن ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقع کربلا کی بنیاد پہ، اور وہیں سے دوسری چیز کہ یوم عاشورہ کی بنیاد پہ محرم کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس پورے مہینے کی اہمیت ہے، صرف 10 تاریخ کی نہیں، یقیناً 10 تاریخ کی اہمیت ہے۔ احادیث میں 10 تاریخ کا ذکر آیا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس پورے مہینے کی اہمیت ہے، اور پورے مہینے میں روزہ رکھنے کو بہتر کہا ہے، اچھا کہا گیا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اس مہینے میں آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ تو پورے مہینے کی اہمیت ہے روزے کے حوالے سے۔ تیسری چیز کہ اسی پورے مہینے میں
ایک دن عاشورہ کا روزہ ہے، اور عاشورہ کے روزے کی اہمیت خود احادیث سے واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جو مدینے کے لوگ تھے یہود، وہ اس دن روزہ رکھتے تھے، اس دن کی تعظیم کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج ہی کے دن بنی اسرائیل کو فرعون پہ فتح حاصل ہوئی، لہٰذا ہم تعظیماً اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن اولی بموسیٰ منکم فامر بصیامہ، کہ حضرت موسیٰ کی اتباع کرنے والے ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم زیادہ اس لائق ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی اتباع کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا۔ تو 10 تاریخ کو روزہ رکھنا احادیث سے ثابت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یوم عاشورہ کے روزہ کی حیثیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس روزے کے ذریعے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو گویا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس روزے کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ چونکہ یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے اور ایک دن کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ اضافہ ایک دن پہلے ہو سکتا ہے، یعنی 10 کا روزہ رکھنا ہے تو ساتھ میں 9 کا بھی روزہ رکھیں، یا 9 کا نہیں رکھنا ہے تو 10 اور 11 کر لیں، تاکہ 2 دن ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اس روزے کی حیثیت کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے اس روزے کی بڑی اہمیت تھی، لیکن جب رمضان کا روزہ مشروع ہوا، رمضان کے روزے کے احکامات آ گئے، تو اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ خود احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ بھی دنوں میں سے ایک دن ہے، ان عاشورہ یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ فمن احب منکم ان یصومہ فلیصم، کہ جو روزہ رکھنا چاہے، جو پسند کرے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے تو روزہ رکھے، ومن کرہ فلیدعہ، اور جو نہ پسند کرے وہ اس کو چھوڑ دے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا تھا، تو ایک چیز تو یہ واضح ہوئی کہ پورے مہینے کی اہمیت ہے اور اس پورے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ دوسرا، عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اور عاشورہ کا روزہ ایک دن نہیں بلکہ 2 دن، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ اب اگر کوئی 2 دن روزہ نہیں رکھتا ہے، صرف ایک دن رکھتا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ روزہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اختیاری بنا دیا ہے کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ تو اس تناظر میں اب اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو مکروہ تنزیہی کہا جائے گا۔ مکروہ کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، 2 قسمیں ہیں، تحریمی اور تنزیہی۔ تحریمی جو حرام سے قریب ہوتا ہے، اور تنزیہی جو حلال سے قریب ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو مکروہ تنزیہی کہا گیا ہے۔ ناظرین، محرم میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہی کہ روزہ رکھنا ہے پورے ماہ، اور خاص طور پہ 9، 10 یا 10 اور 11 کو۔ تو عام مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ اس دن جو کرنے کا کام ہے، جس کام کی صراحت، جس کام کی وضاحت احادیث میں موجود ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، اور وہ کام کرتے ہیں جو کرنا کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، کہیں سے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پورے مہینے میں روزے کا اہتمام کریں، روزہ کثرت سے رکھیں، یہ ایک اچھی بات ہوگی، اور خاص طور پہ
اگر رکھنا چاہیں تو عاشورہ کی مناسبت سے 9، 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ اس مہینے کی اہمیت ہے، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی اہمیت واقعہ کربلا سے نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا اس مہینے میں واقع ہونے والی ایک اہم تاریخ ہے، ایک اہم سانحہ ہے، لیکن اس کی تاریخ بہت پہلے سے ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔